مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات کو پہنچا اور جو اس سے پچھڑ گیا وہ ڈوبا. حالات عظیم البرکت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی نے اس حدیث کی ترجمانی اپنے اس شعر میں یوں فرمائی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم سنیوں کی عادت یہ ہے کہ ہم اہل بیت کرام سادات اعظام امام حسن و امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی اولاد امجاد کے وہی عرف میں سید کے نام سے جانی جاتی ہے. ان کے ساتھ ہم اپنی نیاز مندی شریعت کے دائرے میں رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین کے دامن سے بھی ہم وابستہ ہیں اور ان کی ابتدا اور ان کی پیروی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے موجب کہ ارشاد ہوا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے، جس کا مقتدا بناؤ گے، اہتدیتم تو تم راہ پا جاؤ گے، صراط مستقیم پر لگ جاؤ گے. تو صحابہ کی محبت اور صحابہ کی پیروی اور اہل بیت اعظام کی محبت یہ ہم سنیوں کی دولت ہے اور ہم سنیوں کے لیے یہ ہماری نجات کا اور ہماری کامیابی کا دستور حیات ہے اور یہ دونوں باتیں ہماری کامیابی کی ضامن ہے. اور یہی عقیدہ وہ ہے جو ہر زمانے کے سنی صحیح عقیدہ جس پر گامزن رہے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں نے دیکھا کہ ان کے واقعات میں آیا کہ وہ طواف کر رہے تھے تو اس وقت جو اموی بادشاہ تھا غالباً ہشام ابن عبد الملک یا کوئی اور، اس نے فرزدق شاعر سے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ فرزدق شاعر کو جلال آ گیا اور اس نے یہ شعر برجستہ کہے ما قولک من ھذا بظاہرہ العرب تعرف من انکر والعجم من معشر حبهم دین وبغضهم كفر وقربهم منجم ومعتصم اذا رأت قریش قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الكرم ما قال لا قط الا في تشهده لولا تشهد كانت لاؤه نعم. وہ کہتا ہے کہ تم نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو تمہارا پوچھنا ان کو کچھ نقصان نہیں دے گا. یہ تو وہ ہیں کہ جن کو تم نہیں پہچانتے، عرب اس کو پہچانتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے اور عجم بھی جانتے ہیں. یہ اس جماعت میں سے ہے جن کی محبت دین ہے، ایمان ہے اور ان سے عداوت کفر ہے اور ان کی قربت اور ان سے نزدیکی نجات ہے، نجات دہندہ ہے اور بندہ مومن کے لیے پناہ ہے. جب قریش کا قبیلہ ان کو دیکھتا ہے تو اس کا قائل اور کہنے والا یہ کہتا ہے کہ ان کے مکارم اخلاق کی طرف اور ان کے محاسن کی طرف کرم کی انتہا ہے. ان کے مکارم اخلاق ایسے ہیں کہ کرم کا مرجع ہے، کرم کا منتہا ہے اور یہ ایسے سخی ہیں کہ کبھی انہوں نے کسی مانگنے والے سے کسی بات میں لا نہیں کہا، نہ نہیں کہا. اگر تشہد تحیات میں جو تشہد پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر یہ تشہد نہیں ہوتا تو وہاں جو لا ہے وہ بھی ہاں سے بدل جاتا ہے کہ لا بھی وہ نعیم ہوتی، نام ہوتی. اور یہی شعر حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور ان کے جود و سخا میں بھی یہی شعر مروی ہے جس کی ترجمانی حالت نے یوں کی ہے کہ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا.